نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی خدا متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں سے، اپنے دین کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در سے وابستہ قرار دیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اسی دنیا میں وقت کے امام کا ضرور دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعلی پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو کچھ صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم جب انسانوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس طرح ہر انسان کا فنگر پرنٹ مختلف ہوتا ہے، اس کی ڈی این اے میں ڈفرینس ہوتا ہے، اور انسان کے اندر دسیوں ایسی چیزیں جو اس کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہیں دوسرے انسانوں سے۔ شاید کہہ سکتے ہیں کہ انسان توانائیوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شاید یہ ایسا ہو کہ دو آدمی آپ کو ایسے ملیں جن میں ساری توانائیاں ایک جیسی ہیں۔ ممکن ہے کسی آدمی کے اندر کوئی اسکل ہو جو بہت اچھی سطح پر ہو، وہ اس کا ایکسپرٹ ہو، لیکن کسی دوسرے معاملے کے اندر وہ بالکل نیل ہو۔ اس پس منظر میں بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ خدا نے ہمیں اصلی ترین کام کون سا ہے جس کے لیے یہاں پہ بھیجا؟ آپ اپنے دنیا کے اندر مختلف صلاحیتوں کے ساتھ آئیں، آپ میں سے کوئی ایک مثال کے طور پر مینجمنٹ کے اندر جائے گا، کوئی اکاؤنٹنسی میں جائے گا، کوئی آئی ٹی میں جائے گا، دنیا کی فیلڈز کے اعتبار سے، کوئی مثال کے طور پر کنسٹرکشن کے اندر جائے گا، انجینئرنگ کے اندر، میڈیسن کے اندر۔ یہ تو وہ کام ہیں جو ہم اپنی زندگی کے لیے اور اپنے روح کی تسکین کے لیے دوسرے مرحلے میں انجام دیں گے۔ اگر دین نہ بھی ہوتا تو کیا کوئی پروفیشن نہیں لیتے ہم؟ ظاہر ہے جن کے پاس دین نہیں انہوں نے تو پروفیشن لیے ہیں، بلکہ جو پروفیشن ہم چوز کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر انہی کے اسٹیبلش کیے ہوئے۔ تو دین نہ بھی ہوتا تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے، آپ کسی نہ کسی فیلڈ کو انتخاب کر رہے ہوتے اپنی زندگی کے لیے۔ دین نہ بھی ہوتا تو شاید بعض انسان دوسرے انسانوں کی مدد کر رہے ہوتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی دین کے معتقد نہیں ہیں، لیکن بہرحال کسی حس کے تحت، کسی سینس کے تحت وہ دوسرے انسانوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم دین کی بنیاد پہ انجام دے رہے ہیں۔ تو دین نہ بھی ہوتا تب بھی کرتے۔ تو مثلا دین نہ بھی ہوتا اور میرے سامنے کوئی انسان مر رہا ہوتا تو میں اس کی ہیلپ کر دیتا، نہ بھی ہوتا تو کر دیتا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، وہ یہ کہ یہ جو دین ہے یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں تو ہم خود اپنے لیے بھی کرتے، نہ بھی ہوتا تب بھی کرتے۔ تو وہ جو کور دین کی ڈیمانڈ ہے ہم سے وہ کیا ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو میں نے 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں کہے، پروفیشن اور انسانوں کی ہمدردی، یہ دین طلب نہ کرتا ہو۔ ممکن ہے یہ بھی دین طلب کرتا ہوں ہم سے، لیکن اس کے علاوہ دین ہم سے کیا مانگ رہا ہے جس کو ہم کور کے اندر قرار دے سکیں؟ اس مسئلے کو آپ ہدف خلقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلقت کیوں ہوئی ہے، خدا نے ہم انسانوں کو کیوں بھیجا ہے،
اور میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہوا، کسی بچی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھ سے یہی پوچھا خدا نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ اس نے نہیں کہا لیکن کم سے کم اس نے یہ ضرور پوچھا کہ خدا نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. میں اس کو عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. اچھا اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو بیان کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ دین کا جو بنیادی ترین حصہ ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. اب میں پہلے چند جواب دوں گا جو لوگ دیتے آ رہے ہیں، اور ان جوابوں کے بعد پھر وہ جو میرے خیال اس میں اصلی جواب بنے گا میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. سادہ ترین جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں، جو لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور آیت قرآنی بھی اس کے اندر موجود ہے، لوگ اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں. خدا نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، خدا نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا. آیت کریمہ موجود ہے ہمارے پاس، ایک ہی مفہوم پر کئی الفاظ میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہ بہت ٹپیکل ایک جواب ہے کہ جو آپ کہیں پر بھی سوال پوچھیں گے خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا، ہدف خلقت کیا ہے، وہ فوراً جواب میں آیت کریمہ پڑھیں گے اور کہیں گے خدا نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو آپ نے نماز پڑھی، دعا پڑھی، یہ عبادت ہے. یہ جو اب آپ بیٹھے ہیں اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ میں کورٹ میں بیٹھا ہوں، اب اس کو عبادت کہنا تھوڑا سا کچھ لوگ شک کریں گے کہ بھئی یہ لیکچر تو شاید کہلائے گا لیکن عبادت کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. یہ ذرا سا مشکل ہو گیا اور یہاں سے باہر نکلنا ہے آپ. اور اب آپ کہیں کہ یہ جو میں جرمنی کی سڑکوں پہ گھوم رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، اب معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اور صبح کو جب واپس جائیں گے اور اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوں گے اور مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہوں گے، وہ عبادت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ مثلا آپ جائیں گے کسی، فرض کر لیتے ہیں کسی سپر اسٹور کے اوپر آپ مینیجر ہیں اور اس سپر اسٹور کو رن کر رہے ہوں گے، تو وہ عبادت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ ہاں یہ مسائل بنیں گے وہاں پر کہ بھئی اس کو آپ عبادت کہیں گے یا نہیں کہیں گے. اچھا مثال کے طور پر آپ اپنے بھی بچوں کے ساتھ گئے پہاڑی کے اوپر گردش کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، یہ عبادت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کس چیز کو عبادت کہیں گے، کس کو نہیں کہیں گے؟ تو جو ہماری کنزرویٹو فکر ہے پاکستان کے اندر، دوسرے معاشروں کے اندر رائج فکر، وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی صوم و صلات تو عبادت ہے، تسبیح و زکوٰۃ یہ تو عبادت ہے، حج کیا یہ عبادت ہے، آپ نے ذکر اہل بیت کیا یہ عبادت ہے، لیکن باقی کا پھر کیا ہوگا؟ باقی کا پھر کیا ہوگا؟ اسی سے ذرا سا اور جوڑ لیجئے، پھر پتہ نہیں زندگی میں کب موقع ملے یہاں پہ دوبارہ آنے کا. قرآن کریم بار بار کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو. کہیں ایک دفعہ بھی خدا نے کہا ہے نماز پڑھو؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا نماز پڑھو. ہر جگہ کہا ہے نماز قائم کرو، قائم کرو. اچھا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی یہ نماز پڑھ لی، اور خدا نے متعال فرماتا ہے نماز قائم کرو. تو اس دو میں کیا فرق ہوگا، نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے؟ ایسا ہی ایک فرق بنے گا جب ہم کہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے خدا نے خلق کیا. اچھا عبادت دنیا میں جو ہماری ذہن میں آتا ہے وہ تو دن میں 20-25 منٹ ہوتی ہے، آدھے گھنٹے ہوتی ہے. باقی 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے کیا ہوگا؟ اس کا ہدف خلقت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طریقے سے نماز قائم کرو تو بھئی آپ نے آئے، آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ گھر واپس چلے گئے. اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے ڈھیر سارے نمازی ہیں جن کی نمازیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اب یہ جو خدا کہہ رہے نماز قائم کرو، اس کا کیا مطلب لوں گا میں؟ ان دونوں کو حل کرنا ہے ہمیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جواب ہیں. مثال کے طور پر خدا نے ہمیں اس لیے خلق کیا کہ ہم عبادت کریں، یہ ایک جواب ہو گیا. اچھا خدا نے ہمیں اس لیے خلق کیا کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی، میں اس کو مزاحن کہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن ٹینشن سے باہر آ جائے، کل بھی آخر تک یہی ہوتا رہا. تو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے رہے، آپ نے نماز پڑھ لی، اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے بھی آپ کا قرب بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے. تو آپ پہلی بھی فرش پہ تھے، ابھی بھی فرش پہ ہی ہیں.
کس سے قرب بڑھا آپ کا؟ اور پھر آپ فوراً جواب میں کہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فزیکلی ہم نے خدا سے نزدیک ہونا ہے، کوئی ڈسٹینس تھوڑی طے کرنا ہے. اچھا ڈسٹینس طے نہیں کرنا ہے تو پھر نزدیک کس چیز میں ہونا ہے؟ آپ کہیں گے روح سے نزدیک ہونا ہے. روح میں کون سی تبدیلی آتی ہے تو کہتی ہے وہ خدا سے نزدیک؟ کس تبدیلی کو کہتے ہیں نزدیک ہونا؟ بس آپ کہیں گے جب تم ابھی جیسے دعائے توسل پڑھتے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے نا، یہ اللہ سے نزدیک تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں گڑ گڑانا بند ہو گیا پھر تو اللہ سے دور ہو گیا. آیا عبادتوں کا ہدف 5 منٹ کے لیے خدا سے نزدیک کرنا ہے یا ہمیشہ کے لیے خدا سے نزدیک کرنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے نزدیک. تو یہ جو میں دعائے توسل میں خدا سے نزدیک ہوا تھا وہ تو 5-10 منٹ کے لیے ہوا تھا، اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا. ابھی جب یہ سب آپ کریں گے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہاں سے باہر نکلیں گے، روڈ کے اوپر آئیں گے، قرب میں سے کتنا باقی ہے پھر؟ تو وہ قرب کون سا ہے جس کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. 2 کانسیپٹ. تیسرا اور ایڈیشن کر لوں، میں چاہ رہا ہوتا ہوں ایک ڈسکشن کئی سوالوں کا جواب دے دے جو ابھی شاید نہ اٹھتے ہوں، بعد میں اٹھتے ہیں ذہن کے اندر. ایک اور مسئلہ بھی ہے، خدا تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں. ایک سوال ہے یہاں پہ، آپ جانشین ہیں یا نہیں ہیں؟ یا صرف حضرت آدم جانشین تھے باقی ختم ہو گیا معاملہ؟ خدا تعالیٰ نے تو عمومیت میں رکھ کے کہا میں بنی آدم کو جانشین رکھ رہا ہوں. ظاہر تو ایسے ہی ہے کم از کم. آپ کس چیز میں خدا کی جانشین ہیں؟ آپ جانشینی کس چیز میں؟ یہ چند سوالات ہیں ہمارے پاس ہیں. اسی طریقے سے قد افلح من زکاہا، قرآن کریم کا جواب ہے، وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 4 ٹپیکل جواب ہیں ہمارے پاس جو میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک کو ذرا صراحت کے ساتھ، ایک ہمیں خدا نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، میں نے اس کے اوپر ہونے والے تھوڑے بہت اعتراضات آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسرا ہمیں خدا تعالیٰ نے قربت کے لیے خلق کیا، قربتاً الی اللہ، ہم عبادتیں کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں قرب کے لیے خلق کیا. میں نے پوچھا بھائی وہ قرب کس قسم کا قرب ہے؟ اچھا میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، اگر میری عمر 45 سال 50 سال ہے، کیا مجھے پتا چلا کہ میرا قرب کتنا ہے؟ اگر نہیں پتا چلا تو میں 50 سال سے ایک کام کر رہا ہوں کسی کام کے لیے اور مجھے ابھی تک پتا نہیں چلا کہ وہ ملا یا نہیں ملا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 50 سال میں بزنس کروں ارننگ کے لیے، کوئی 50 سال بعد مجھے بھائی کو ارننگ ہوئی یا نہیں ہوئی، میں کہوں گا کہ ابھی اصل میں 50 سال بعد بھی مجھے پتا نہیں چلا ہے ابھی، تو مجھ سے کہے گا کہ تم کر کیوں رہے ہو گئے؟ کوشچن ہے میرے سامنے. عبادت کے لیے خلق کیا ہے، میں نے کوشچن پہ کچھ کوشچن ریز کیے. قرب کے لیے خلق کیا ہے، مسائل اس کے اندر بھی بن گئے. خدا نے مجھے جانشین بنایا، مجھے نہیں پتا میں جانشین کس چیز کے اندر ہوں، اور مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے کیونکہ اس میں کامیابی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور مجھے نہیں پتا تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں. ان چاروں کو جمع کرتے ہوئے میں جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اچھا ان چاروں کے اوپر ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ایک ڈسکشن کئی جگہ کام آ جائے. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ جواب دینے والے ہیں یہ دنیا کا ہدف بتائے گا یا آخرت کا ہدف بتائے گا؟ یہ جو ابھی ہم جواب دیں گے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے آخرت میں فائدہ دینے کے لیے، دنیا میں فائدہ دینے کے لیے. اگر اب میں یہ جواب میں کہوں کہ یہ جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آخرت میں، تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ دین مجھے دنیا میں کیا دینے والا ہے؟ اس دین کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اور میں اپنے آپ سے ہمیشہ ایک سوال کہتا ہوں، اپنے آپ کو چیلنج بھی کرتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر دین صرف مردوں کے کام آئے تو دنیا میں مجھے کمیونسٹ ہونا ہے کیا؟ دنیا میں تو زندگی گزارنی ہے مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات میں کہیں پہ جاتا ہوں وہاں شروع سے آخر تک لگتا ہے یہ گیدرنگ مردوں کے لیے بنی تھی. شروع میں ایک فاتحہ ہوتی ہے مردوں کے لیے، آخر میں دعا ہوتی ہے مردوں کے لیے، تمام ثواب بخشا جاتا ہے مردوں کے لیے، اور زندہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان مردوں کی خاطر یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ جو دین مردوں کے کام آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ دین خود بھی مردہ ہے، یہ زندہ دین نہیں ہے. زندہ دین زندوں کے بھی کام آنا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں مردوں کے کام نہیں آنا چاہیے، مردوں کے کام آنا چاہیے. میں نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مردہ بننا ہے ایک زمانے میں، لیکن یہ دین زندوں کے بھی تو کام آئے.
تو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ثواب مردوں کو بخشا اور گھر چلے گئے، اور کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ جو گئے اس کا کیا فائدہ ہوا، تو آپ نے کہا میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں جس کا ثواب مردوں کو ملے گا. بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ زندوں کو کیا ملا. اور کوئی جواب میں اگر یہ کہے کہ میں نے نظر کھائی ہے اس کا ثواب مجھے مل گیا ہے، میں کہوں گا یہ دین کا ثواب اچھا ثواب نہیں ہے، دین اس سے زیادہ تمہیں کچھ دینا چاہیے. تو میرا جواب ایسا ہونا چاہیے جو آخرت بھی بنائے دنیا بھی بنائے. ایسا نہ ہو آخرت یہاں سے لینی ہے اور دنیا مثال کے طور پہ جارج بش سے لینی ہے، اس کے لیے پھر مجھے وہاں پہ جانا پڑ جائے گا. اور یہ دین کامل تھا، اس کو ساری ضرورتوں کو پورا کرنا تھا. یہاں پہ یہ سب کو ملا کر ایک جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے دو عزیز دوست باہر گئے ہوئے تھے، مجبوراً میں ان کو پس منظر میں لے آؤں کہ یہاں پہ ہوا کیا. ہم نے کچھ کوشچنز ریز کیے اور ہم نے یہ پوچھنا چاہا کہ بھئی یہ جو ہدف خلقت ہے، دنیا کیوں خلق ہوئی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. ہم نے 4-5 جواب دیے اور کہا کہ ان جوابوں کے پیچھے کچھ اور تفصیل بھی ہونی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ایڈ کر دی کہ جو بھی جواب ہو وہ دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. صرف آخرت کے کام نہ آئے، دنیا میں بھی کام آنا چاہیے. تو یہ ہمارا پس منظر تھا. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب ایک روایت سے شروع کرتے ہیں. ایک روایت ہے ہمارے پاس اور مولا 5ویں امام سے منسوب ہے، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام نے فرمایا کہ جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ ہلاک ہو گیا. جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ ہلاک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ 2 دن برابر ہونے کا مطلب کیا؟ کس چیز میں برابر ہو؟ ہم لوگ کے ساتھ دین کے معاملے میں ایک مشکل ہے. ہم نے دین کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، ڈیپتھ نہیں. اچھا کچھ جگہوں کے اوپر دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی. آپ یقین فرمائیے میں نے بہت دفعہ ایسا کیا ہے، کیونکہ میں ٹیچنگ سے تعلق رکھتا تھا. میں نے بہت دفعہ یہ کیا ہے، بچوں سے پوچھا کہ بھائی الیگزینڈر کا نام سنا ہے؟ انہوں نے کہا سنا ہے. میں نے پوچھا وہ کس زمانے میں تھا؟ تو بچے پھنس گئے کہ بھائی نام تو بہت سنا ہے لیکن کس زمانے میں تھا اس کی ہمیں زیادہ خبر نہیں ہے. اب کچھ بچے جو ہے وہ تھوڑا کسی فیلڈ کے اندر ہوشیاری دکھا دیتے ہیں تو وہ جواب دے دیتے ہیں. اکثر بچے جواب نہیں دے پاتے. یا مثلا میں پوچھتا ہوں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں سنا ہے. ان کے زمانے میں بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود نام تھا. تو بھائی وہ جو نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا تھا تو آج کی دنیا میں نقشے میں کس جگہ پہ پھینکا تھا؟ دنیا میں ہی پھینکا تھا نا، برزخ میں تو نہیں پھینکا تھا. تو دنیا میں پھینکا ہوگا تو نقشے پہ کہیں پھینکا ہوگا نا. دنیا کے نقشے میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ نمرود نے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا؟ تو اب بچے بیچارے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیکن یہ نہیں جانتے وہ واقعہ دنیا کے نقشے میں کہاں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے انبیاء کے واقعات کو تاریخ کے عنوان سے نہیں پڑھا ہے، داستان کے عنوان سے پڑھا. داستان سمجھ کے، ریالٹی سمجھ کے، ہسٹری سمجھ کے انہوں نے اس کو نہیں پڑھا ہے. تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم دین کو کچھ جانتے ہیں لیکن دین کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں اترے. لہٰذا بہت ساری چیزیں ہمارے لیے کنفیوژن کا سبب بنتی ہیں. اور میں اس کو کبھی کبھی کوشش کرتا رہتا ہوں کچھ 5 جو مجھے سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو اب ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے جس سے ہم پریکٹیکل لائف میں کچھ فائدہ اٹھا سکیں تھوڑا سا پس منظر عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پہلے فرضیے پہ واپس لاتا ہوں، ہم انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا. وہ کون سی چیز ہے جو خدا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ وہ کیا خدا ہمیں سب کو انجینئرز بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹرز بنانا چاہتا ہے؟ آیا خدا ہم سب کو
پروفیشنز کے اندر ایکسپرٹیز کے لیول پہ پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا دینا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا لینا چاہتا ہے ہم سے؟ میں ایک سادہ سا جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں، ابھی پورا جواب نہیں دوں گا، اس کو تھوڑا سا امپروو کروں گا، ہم اپنی ذات میں بہتری لے کر آئیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں، ایجوکیٹڈ بھی ہوں، اسکلفل بھی ہوں، سرٹیفکیشن بھی ہو ہمارے پاس، لیکن انسان اچھے انسان بنے۔ اچھا، اب بھی پرابلم سالو نہیں ہوئی۔ انسان اچھے انسان بنے کیا مطلب؟ دوسرے انسان کس انسان کو اچھا انسان کہتے ہیں؟ جو ان کے کام آ جائے، اور اگر اندر ہی اندر بگڑا ہوا ہو اور ان کے کام آتا رہے، ابھی بھی اس کو اچھا ہی کہتے ہیں۔ اندر اندر کرپٹ ہو، ان کے کام آتا رہے، تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ مثلا اگر میرے اور آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایک عام آدمی اندر سے بہت کرپٹ ہو اور وہ پوری فیملی کے کام آتا رہے، تو فیملی اسے کیا کہے گی؟ اچھا آدمی کام آ رہا ہے۔ ان کو اس سے کیا غرض کہ اندر سے کیا ہے؟ کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں۔ تو خدا کس چیز میں مجھے اچھا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ فیلڈ کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لی، پوسٹ پی ایچ ڈی کر لی، اور اس اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترا جس پہ خدا چاہتا تھا، تو اس پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا کی ساری دولتیں میں نے جمع کی اور دنیا کے سارے غریبوں کو دے دی، اور وہ اسٹینڈرڈ پورا نہیں کیا جو خدا چاہتا تھا، میں ناکام ہوں۔ قد افلح من زکاہا، بس وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں جواب کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بچپن سے آپ نے اسماء حسنی سنے ہیں، مثلا کون کون سے اسماء حسنی؟ اگر دو چار مجھ سے کوئی کہے کہ کون کون سی یاد ہیں، تو میں کہوں گا مثلا علیم، قدیر، رحمان، رحیم، کریم، ودود، یہ سارے اسماء حسنی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بچپن سے ہمیں ایک حمد یاد آتی تھی جس میں بار بار اللہ کے نام سامنے آ رہے ہوتے تھے، 99 نیم سامنے آتے تھے، بچپن سے سنا ہے سر۔ مسجدوں کے اندر ٹائلز کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لکھے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، ان 99 ناموں سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس کو خدا نے اتنا مشہور کیوں کیا ہے؟ مثلا کوئی مجھ سے کہتا خدا چاہتا ہے کہ اس کے نام کی حمد، تعریف کی جائے، تو اگر میں کہوں یا اللہ الحمدللہ اور وہ 99 نیمز نہ لوں، تو کیا میں نے کوئی کمی کی؟ اچھا، ہمارے پاس روایت موجود ہے، کبھی ایک موقع کے اوپر کوئی کام ہوا، مولا نے نظر کی کہ اے خدا اگر یہ کام ہو جائے تو میری تیری بہترین الفاظ میں تعریف کروں گا۔ وہ کام ہو گیا، امام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ کس نے کہا مولا یہ تو بہت ایک جملہ ہو گیا، الحمدللہ۔ امام نے فرمایا اس سے بہتر تعریف ممکن نہیں۔ الحمدللہ کیا مطلب؟ ساری تعریفیں خدا کی۔ اب اگر میں ایک دو تعریفیں کہوں تو وہ تو کم ہو جائیں گی، ساری تعریفیں خدا کے لیے، الحمدللہ۔ 99 نیمز، اس سے میرا کیا تعلق بنا؟ کیا صرف اچھا اب ایک اور معاملہ، کوئی آدمی کہے گا کہ تمہیں نہیں پتا یہ 99 نیمز بہت کام کے ہیں۔ کیا کام کے ہیں؟ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے نا تو 1001 دفعہ الودود پڑھ کے پھونک دو، دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر تمہارے رزق میں کمی آ رہی ہو، ہر روز صبح نماز کے بعد 100 دفعہ کہو یا رزاق یا رزاق یا رزاق، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر تمہیں دشمن کے سامنے کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑ جائے تو خدا تعالیٰ کو یا قدیر ہو یا قدیر ہو یا قدیر کہہ کے پکارو، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آیا 99 نیمز کا اصلی کام یہی ہے؟ میری دنیا کے اندر دو چار مشکلات آتی ہیں، میں ان کے ذریعے نپٹاتا رہوں گا، یہ ہے 99 ناموں کا کام؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کیا راز ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ کے ذہن میں وہ چار چیزیں رہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، قربتاً الی اللہ خلق کیا ہے، زمین کے اوپر جانشین بنایا ہے، تزکیہ نفس کے لیے۔ واپس آئیے اسماء حسنی، ان کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں معمولاً یہاں پہ پہنچتا ہوں تو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس واقعے سے تھوڑا سا اور جواب کے نزدیک لاتا ہوں۔
میں اس کسٹمر اس کیا کہوں ایجنٹ کی طرح ہوں جو اپنے پروڈکٹ کو ایک جھٹکے میں پیش نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا سا ایک اٹریکشن کریٹ کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں اٹریکشن نہیں، ہم تھک گئے جلدی سے بتا دو ہمیں جانا بھی ہے. میں بھی ختم کرتا ہوں اس کو. ایک دفعہ میں کسی ایک جگہ پہ گیا، اسکول کا انوگریشن تھا، وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے. ان کو کچھ لوگوں نے خیال کیا، کچھ لوگوں نے زیادہ خیال نہیں کیا. بہت سادہ سے لباس پہنے ہوئے تھے. تو تشریف لائے اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے برابر میں آ کے بیٹھے. میں نے سمجھا کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ان کا خیال کروں، چونکہ ان کا کچھ لوگوں نے زیادہ خیال نہیں کیا. لباس بھی ان کا بہت سادہ سا تھا. تو میں نے ان سے سلام دعا کی، اور سلام دعا کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا بات کو بڑھانے کی خاطر، فنکشن شروع نہیں ہوا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں. اور جو انہوں نے بتایا اس سے میرا اندازہ یہ ہوا کہ یہ کسی لو اسکیل کی پوسٹ پہ ہوں گے، کیونکہ ایک انسان اگر کہیں اچھی جاب پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو ذرا کمپنی سے پہلے اپنا عہدہ بتا دیتا ہے کہ بھئی میں کون ہوں یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں. تو میں نے سوچا شاید پروٹوکول آفیسر ٹائپ کے یا کوئی اسٹینوگرافر کلرک ٹائپ کے. تو میں نے تھوڑا سا کریدا، تاکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اگر کسی سوسائٹی کے ظاہری طور پر چھوٹی جگہ پر ہو تو وہ اس سے ڈرے. کیوں ڈرے؟ اس میں انسان ہونے کے ناطے کیا کمی ہے؟ اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، اس کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس کو کانفیڈنٹلی کہنا چاہیے میں یہ ہوں. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کرے دوں تاکہ ان کی ہمت بنا ہو. تو میں نے پوچھا کہ آپ ہائی کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سینئر جج ہوں. اچھا، اب میں نے کہا تھوڑا سا میں دب جاتا ہوں، میں تو غلط سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت ہمبل آدمی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ٹھاک پوسٹ پر ہے اور ٹھیک ٹھاک پاورفل آدمی بھی ہے، سینئر جج ہائی کورٹ کے اندر ہے. اب کراچی کے اندر بیٹھے تو اب تو سپریم کورٹ ہی رہ گیا تھا پھر. تو اس کا مطلب اسے سپریم کورٹ میں جانا ہے، ٹھیک ٹھاک پاورفل آدمی ہے. تو میں امپریس ہوا کہ یہ آدمی بہت ہمبل ہیں اور انہوں نے اس طرح سے کیا. میں نے اور بات آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ آپ کا کام بہت سخت ہے، عدل کرنا آسان کام نہیں ہے، جسٹس بہت سخت ہے. آپ کو کیا پتا کون مجرم ہے کون بے گناہ ہے، تو آپ کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام سخت ہے، اور خدا خود عادل ہے اور ہم سے کہتا ہے اعدلو، عدل کرو. تو میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ میں تو ناقص ہوں. وہ خدا کامل ہے تو وہ عدل کر سکتا ہے، ہم تو ناقص ہیں، ہم سے کہتا ہے عدل کرو. تو یہ سخت کام ہے کہ ہاں واقعاً سخت ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے گے کہ بعض اوقات جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ظالم ہے کون اس میں مظلوم ہے، تو میں اپنے چیمبر میں جاتا ہوں اور جس پیپر پہ مجھے ورڈکٹ لکھنا ہوتا ہے اس پہ شروع کی لائنز لکھنے کے بعد جب مجھے ڈیسیژن لکھنا ہوتا ہے تو میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں یہ فیصلہ کرنے والا ہوں، اگر یہ غلط ہے تو تو کچھ اور کروا دے. تو کہنے گے کہ برادر بعض اوقات خدا شاہد ہے کہ میں جب اس حالت سے باہر آتا ہوں تو اس میں میرے رائے کے خلاف حکم لکھا ہوتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ خدا مجھ سے یہ حکم دلوانا چاہ رہا تھا، میں غلط سمجھ رہا تھا. کہنے کہ ہمیں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی حکم کو دے دیتے ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے حکم دیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. کہنے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس حالت سے جو حکم نکلا ہو وہ غلط نکلا، یہ صحیح نکلتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ خدا عدل کرواتا ہے آپ کے ذریعے سے. آپ خدا کے عادل، خدا کے عادل جانشین ہو گئے. اصل میں میرے چاروں سوالوں کا جواب یہیں پر ہے کہ جتنی خدا کی صفات ہیں یہ خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اس کے اندر تو ہیں، ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے جو ان میں سے ہمارے اندر پاسبل ہو. مثلا خدا رحیم ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ رحم کرو. خدا علیم ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ علم حاصل کرو. خدا کریم ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں بھی کرامت دکھاؤں، شرافت دکھاؤں. وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مجھ سے بھی چاہتا ہے میں بھی لوگوں کو بخشوں. خود عادل ہے، چاہتا ہے میں عدل کروں. خود صادق و صدیق ہے، چاہتا ہے میں سچ بولوں. آپ تصور فرمائیں، جو خدا کی صفتیں ہیں یہ صفتیں تو خدا کی ہیں،
لیکن میرے لیے مائل سٹونز ہیں جو مجھے اچیو کرنے ہیں. یہ میرے لیے سیٹ ہوئے ہوئے آبجیکٹیوز ہیں کہ جو تم نے زندگی گزارنی ہے یہ تو جانوروں نے بھی گزارنی ہے. وہ بھی کھا لیں گے، پی لیں گے، بچوں کو پال لیں گے. تمہارا اصلی کام یہ نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ جانور کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ رحیم کا رحیم جانشین بنے. وہ اگر طبیعت کے اندر درندہ ہے تو درندگی دکھائے گا، اس پہ عیب نہیں ہے. ہمیں اس رحیم نے کہا ہے کہ تم، میں رحیم ہوں، میرے رحیم جانشین بن کے دکھاؤ. میں کریم ہوں، میرے کریم جانشین بن کے دکھاؤ. میں صادق ہوں، میرے سچے بندے بن کے دکھاؤ. یہ 99 نیمز کیا ہیں سوائے ان کے کہ جو ہمارے اندر ممکن نہیں ہے. ان سب کے مقابلے میں جو باقی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے آبجیکٹیوز ہیں. ان کی خاطر ہمیں خلق کیا ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے ان کو حاصل کرنا ہے. ان کو حاصل کرنا ہے. صرف پیٹ نہیں بھرنا ہے، صرف بچے نہیں پالنے ہیں، بلکہ خود بھی ان 99 نیمز کی ریفلیکشن اپنے اندر لانی ہے اور اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے کہ ان کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن آئے. تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچھا قرب کیسے ناپوں؟ قرب بھی ایسے ہی ناپوں. قرب اس سے نہیں ہوگا کہ میں 5 منٹ میں نماز مغرب پڑھی اور چلا گیا باہر، 10 منٹ میں نماز فلاں پڑھی اور باہر چلا گیا. اس سے قرب کہاں آنے کا ہے؟ یہ تو ایک پریپریشن ہے، یہ گراؤنڈ پیو کر رہا ہے. سر قرب کیا ہونا ہے؟ وہ یہ کہ اس نماز کو پڑھ کے مجھے یاد آئے کہ میں خدا کے نزدیک ہوا یا نہیں ہوا. کس چیز میں نزدیک ہونا تھا؟ ان اسماء الحسنیٰ میں. تو اب میرے پاس ٹاسک کیا بنا؟ کیوں خدا نے مجھے خلق کیا ہے؟ ٹاسک یہ بنا کہ بھئی میں مسلسل اس بات کو دیکھتا رہا ہوں کہ ان اسماء الحسنیٰ کو اگر میں اپنے اندر دیکھوں تو وہ میرے اندر ہیں یا میرے اندر نہیں ہیں. اب ایک اور مشکل بھی ہے، ان اسماء الحسنیٰ کے بالکل اپوزٹ جو کچھ ہے وہ سب شیطان کے اندر ہے. یہ سارے تو خدا کے ہیں، اس کے اپوزٹ جو کچھ بھی ہے وہ شیطان کا ہے. اس کا مطلب کیا خطرناک بات ہے؟ اس کا مطلب خطرناک بات یہ ہے کہ اگر میں 99 میں اللہ کا جانشین نہیں ہوں پھر زمین پہ کس کا جانشین ہوں؟ شیطان. اعوذ باللہ تعالیٰ اس کا بننا ہوں گا. اگر 50-50 ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آدھا خدا کا ہوں، آدھا کسی اور کا ہوں. اس کا مطلب ہے اس پہ سکسیس نہیں آئے گی. یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے. اگر مجھ سے کوئی کہنا میں نے 4 PhDs کی ہیں، میں کہوں گی تو آسان ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ میں نے مثال کے طور پر اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سے 10 اپنے اندر ریفلیکٹ کیے ہیں تو میں کہوں گا یہ کام ہے، یہ کام کیا. اچھا اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو دل چاہے یہ کرنے کا، وہ یہ کر لیجئے کہ یہ دیکھیے آپ کے اور میرے اندر خدا کے 99 نیمز میں سے کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ایک مسئلہ کتنا ریفلیکٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ہر موقع پر 100% سچ بولوں، ہر موقع پر 100% سچ، تو میں صادق کی صفت میں خدا کا جانشین ہو گیا. اس صفت میں مجھے خدا کا قرب مل گیا. اس کے لیے مجھے 2 کام کرنے پڑیں گے، ہمیشہ سچ بولوں اور 100% سچ بولوں. کیوں میں 100% سچ کہہ رہا ہوں؟ بعض اوقات ہم 70% سچ بولتے ہیں، 20-30% اس طرح چلا دیتے ہیں کہ لگے کہ سچ ہے، لیکن کچھ گڑبڑ بھی ہوتی ہے اس کے اندر. اگر میں 100% پر 100% سچ بولنے لگوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں صادق خدا کا صادق نمائندہ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین، ایک صفت میرے اندر ریفلیکٹ ہو گئی ہے، میرا قرب ایک صفت کی حد میں کنفرم ہو گیا. صحیح ہے. اب میں اس اعتبار سے دیکھنا شروع کروں، وہ یہ کہ میرا جو آبجیکٹیو آف لائف تھا اس میں سے کتنے % کو میں اکمپلش کر چکا ہوں اور کتنے % کے اوپر ابھی کام کرنا باقی. اچھا فرض کریں آپ کہیں گے بھائی یہ تو چلیے ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہو گیا، خدا نے کیوں خلق کیا ہے؟ اس لیے خلق کیا ہے. قربتاً اللہ کیا ہوا؟ جس کے اندر زیادہ صفتیں ہوں گی وہ اللہ کے نزدیک ہوگا. جانشین کون ہوتا ہے؟ ہم ان صفتوں میں خدا کے جانشین ہوتے ہیں. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟
ان صفتوں کو اپنے اندر لانا یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ 4-5 سوال تھے وہ سارے ہو گئے۔ اب آخری بات وہ یہ کہ بھئی اس سے آخرت بنے گی یا دنیا بنے گی؟ دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گے اور بہت اچھے بن جائیں گے، بہت اچھے بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی کہے اگر دنیا کے سارے بندے صادق ہو گئے تو کیا ہوگا؟ لو کام آسان ہو گیا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اگر دنیا کے سارے بندے امین ہو گئے بہت ہی اچھا ہو گیا، بینک کی ضرورت نہیں رہی گئی ایک حصے میں۔ دنیا کے سارے بندے رحیم ہو گئے، ایک دوسرے پہ رحم کرنے لگے، وہ برائی آئے گی دنیا میں؟ دنیا جنت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں اگر ان کو پورا کر لیا تو صرف آخرت نہیں بنے گی، یہ دنیا جنت بن جائے گی، دنیا بہترین جنت بن جائے گی ہمارے لیے۔ ہم سب کی پروڈکٹیوٹی پتہ نہیں کہیں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ دنیا میں پتہ نہیں کتنے فضول کاموں کے اوپر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا ایک دفعہ، وہ یاد ہے آسٹریلیا میں تھا، ایک دفعہ ایک ہائی رائز اپارٹمنٹ کے اندر مجھے کمرہ ملا ہوا تھا، تو میں ایسے ہی دیکھنے کے لیے اس کی بالکنی میں چلا گیا، اور جو اس کی بالکنی سے دیکھا تو پوری نیچے لگا جیسے دنیا گھوم رہی ہے، ٹرین چل رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، بسیں آ رہی ہیں، لوگ وہاں پہ سامنے ایک ٹرین اسٹاپ بھی تھا اور بس اسٹاپ بھی تھا، تو لوگ دھڑا دھڑ آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ان میں سے کچھ انسان تو کچھ دوسروں کو سرو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے نکلا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، وہ بینک گیا ہے، تو وہاں پہ بینک پہ جا کے کیا کرے گا؟ وہاں پہ ایک آدمی آئے گا کوئی ڈپازٹ رکھنے کے لیے، کوئی ٹرانسفر بنوانے کے لیے، یہ اس کو سرو کرے گا۔ چل ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی میونسپلٹی گیا ہے، وہاں پہ جا کے کیا کرے گا؟ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرے گھر کے اندر مثال کے طور پر یہ ہو گیا گلی میں، وہ اس کو صحیح کر دے، چلو یہ بھی ہو گیا۔ وہ جو بزنس مین ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگ اس سے چیزیں لینے آئیں گے، مثال کے طور پر اس نے دکان کھولی ہوئی ہے، سپر اسٹور کھولا ہوا ہے، وہ لوگ وہاں سے چیزیں خریدیں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ اچھا، وہ جو آفس میں کام کر رہا تھا وہ پیسے کمائے گا، شام کو سپر اسٹور سے چیزیں لے گا، گھر چلا جائے گا۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے زندہ ہیں کیا؟ باقی کس کام کے لیے زندہ ہیں؟ تو مجھے اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ انسان ایک ہی لوپ کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آبجیکٹو نہیں ہے۔ کس آبجیکٹو کے لیے زندہ ہے؟ وہ جو بینک میں کام کر رہا ہے، وہ بینک میں کام کر رہا ہے تاکہ پیسے کمائے، رات کو وہ سپر اسٹور سے خریدے گا، پھر گھر جائے گا، پھر اگلی دفعہ صبح پھر اٹھے گا، پھر بینک میں جائے گا، پھر لوگوں کو سرو کرے گا، پھر تنخواہ کمائے گا، پھر سپر اسٹور جائے گا، پھر گھر واپس جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اور وہ جو سپر اسٹور میں کھڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سپر اسٹور میں کھڑا ہے، تنخواہ دے گا، سپر اسٹور میں چیزیں بیچے گا، رات کو کہیں اور سے چیزیں خریدے گا، پھر دوبارہ گھر جائے گا، پھر صبح کو یہی کرے گا۔ یہ سب ایک دوسرے کو سرو کر رہا ہے۔ زندہ کس لیے پھر یہ لوگ؟ کر کیا نہیں یہ لوگ؟ اچانک مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم آبجیکٹو کھو بیٹھے، ہماری لائف کو کوئی آبجیکٹو نہیں اس طرح کا۔ یعنی مجھے کچھ یوں لگا کہ ہم نے لائف کی بعض ریکوائرمنٹس کو اپنے آبجیکٹیوز بنا لیا۔ یہ لائف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے پیٹ بھرنا ہے، یہ آبجیکٹیو نہیں ہے۔ ہم نے ریکوائرمنٹس کو آبجیکٹیو بنا لیا ہے، اور جب آبجیکٹیوز کی جگہ خالی ہو گئی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زندگی گزر کیوں رہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان ریکوائرمنٹس کو کھو بیٹھے تو فوراً خودکشی کر لے گا۔ کوئی بینکرپٹ ہوگا تو خودکشی کر لے گا، اب کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمیں فوراً اس بات کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری لائف کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ سسٹم ہے جس کو اگر ہم اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک آبجیکٹیو ہے، اور اس آبجیکٹیو کو میں پرسنل لیول پہ نہ دیکھوں، سوشل لیول پہ دیکھوں تو سوسائٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ مثلا سوسائٹی کے لیے وہ آدمی کارآمد ہے جو عادل ہے، یا وہ کارآمد ہے جو ظالم ہے؟ کچھ بھی کرو، سوسائٹی کے لیے ظالم آدمی کارآمد نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں ظلم کرے گا۔ جھوٹا کام آئے گا یا سچا کام آئے گا؟ سچا کام آئے گا۔ عادل کرنے والا، محبت کرنے والا کام آئے گا یا نفرت کرنے والا؟ محبت کرنے والا کام آئے گا۔ آپ کسی بھی لیول کے اوپر چلے جائیں، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی اگر آپ نے اس کو آبجیکٹیو بنا لیا۔ تو یہ وہ چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر محنت کریں گے کیسے؟ آخری جملات کی طرف لے کے جاؤں، اس کو وائنڈ اپ کروں۔ محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دو باتیں بہت تیزی سے
عرض کروں جو دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر میں کہیں اور ہوتا تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگاتا, لیکن یہاں پہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے, بہت تیزی سے عرض کروں گا. نمبر 1, مجھے 50 تک آتے آتے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, وہ یہ کہ ہر چند سال کے بعد, ہر چند سال پر میرے آبجیکٹیوز چینج ہو جاتے ہیں, میری اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے. 10 سال پہ, 15 سال, 20, 25, 30, 35, 40, ہر 3-4 سال کے بعد میری اورینٹیشن اور میری لائف کے آبجیکٹیوز وہ چینج ہو جاتے ہیں. ایک بات تو مجھے یہ سمجھ میں آئی, اس کا مطلب ہے کہ میں برسوں دھوکہ دیتا رہتا ہوں اپنے آپ کو. کیوں؟ ایک چیز کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ملی تو میں کامیاب, نہیں ملی تو میں مر گیا. 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. پاگل. ایک تو بہت بڑا خطرہ یہ ہے, وہی کہ ایسا نہ ہو. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کینیا میں ایک دفعہ تھا, ایک آدمی میرے پاس آیا, تو میں نے کچھ ایسی باتیں کی تو میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولانا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم زندہ کیوں ہیں. میں نے کہا تمہیں فیلنگ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ یہ فیلنگ اس وقت ہوئی ہے جب میں نے اپنے بابا کو قبر میں دفنایا. مجھے اپنے باپ کی سکسیس پتہ ہے, ان کی لائف میں جو کچھ تھا وہ مجھے پتہ ہے, لیکن جب میں ان کو دفنانے کے لیے قبر میں بیٹھا تو مجھے اچانک یہ سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ان کے لیے امپورٹنٹ تھا وہ اب ان کے کام نہیں آ رہا. تو پھر اچانک میرے سامنے ایک کوشچن آیا کہ کیا میں بھی یہی کروں گا کہ میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی ختم کر لوں گا جو جب میں قبر میں اتروں گا تو کوئی بھی کام نہیں آئے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. ہماری لائف کے آبجیکٹیوز چینج ہوتے رہتے ہیں. کوشش کریں وہ آبجیکٹیو بنائیں جو ڈیوریبل ہو, جنہوں نے بچنا ہے. اس میں ہیلپ اس طرح کر سکتا ہوں کہ آپ یہ سوچ کے بنائیے گا کہ کیا مرتے دموں جب بالکل آپ مرنے لگیں گے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا آپ کو سیٹسفیکشن دے گا. مثلا میں مرنے لگا, مرتے دم پہ مجھے یاد آیا کہ میں نے 5000 گز کا ایک گھر بنا لیا. یہ 5000 یارڈ کے اوپر گھر بنا ہوا مرتے وقت مجھے سیٹسفیکشن دے گا. اس کا مطلب ہے یہ یوز لیس ہے, کیونکہ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک میں مر نہیں رہا ہوں, پھر اس کے بعد یہ یوز لیس ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹرو آبجیکٹیو نہیں ہے, یہ ٹیمپریری فیز ہے. صحیح. تو ایک تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے آبجیکٹیو چینج ہوتے رہتے ہیں, ایک بات. دوسری بات ایک اور جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا ایسٹ اس کا کیریکٹر ہے. یہ مجھے سمجھ میں آیا. ایسٹ کو میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ایسٹ وہ چیز ہے جو مجھے اس کے اوپر اور محنت نہ کرنا پڑے, ایک دفعہ بنا لوں تو بن جائے. اس کی قیمت بڑھتی رہے, قیمت بڑھتی رہے, ہمیشہ مجھے ریٹرن دیتا رہے, ہمیشہ مجھے ریٹرن دے. اس کو میں ایسٹ کہتا ہوں. مثال کے طور پر کیا میری گاڑی میرا ایسٹ ہے؟ نہیں, چونکہ نمبر 1 اس کو مسلسل مجھے کچھ دینا پڑتا ہے. نمبر 2 اس کی قیمت گر رہی ہے, اس کی قیمت گر رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ ایسٹ نہیں ہے. تو کیا میری جاب میرا ایسٹ ہے؟ نہیں, کیونکہ مجھے جاب کو ٹائم دینا پڑتا ہے, یہ میرا ایسٹ نہیں ہے. ایسٹ وہ ہوگا جس کو میں بنا کے چھوڑ دوں, مزید محنت نہ کرنی پڑے, اس کی قیمت بڑھتی رہے اور وہ مستقل پرماننٹلی مجھے کچھ نہ کچھ دیتا رہے. یہ میرے خیال میں ایسٹ ہے. مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ لائف میں سب سے بڑا ایسٹ اچھا کیریکٹر ہے, اور اچھے کیریکٹر کی بیس اچھی عادتیں ہیں. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی لائف کا سب سے بڑا ایسٹ آپ کا کیریکٹر ہے, اور کیریکٹر میں جو سب سے بڑی بیس ہے وہ آپ کی اچھی عادت ہے. اور مجھے جو دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آئی خود بخود ہی, وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے گندی چیز بری عادت ہے, کیونکہ یہ ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے. اچھی عادتیں انسان کا سب سے بڑا ایسٹ ہیں, اور بری عادتیں سب سے بڑی دشمن ہیں. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات. اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو کیسے اچیو کریں گے. یہ جو 99 نیمز اور آبجیکٹیوٹی آف لائف, ان تمام کی باتیں تھیں, تو آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ آپ اپنی اچھی عادتوں کو انہینس کریں اور اپنی بری عادتوں کو ختم کریں.
اگر اس ایک سنگل لائن ایجنڈا کے اوپر آپ نے کام کر لیا کہ آپ اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاتے چلے جائیے اور آپ اپنی بری عادتوں کو ختم کرتے جائیے، ان سے لڑتے چلے جائیے، تو آپ آن ٹریک ہیں، آپ آن ٹریک ہیں۔ اور مرتے دموں آپ کی اچھی عادتیں آپ کو بہت سیٹسفیکشن دیں گی، اچھی عادتیں آپ کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن دیں گی، آپ مطمئن ہو کے مریں گے۔ جو برزخ میں آپ کے انتظار میں ہوگا اچھی عادتوں میں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس کو میں تذکرہ نہ کروں، لوگ جنتوں کے ثواب میں گنواتے رہتے ہیں، تو میرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا سینٹرل آئیڈیا تھا۔ سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کی لائف کا ایک آبجیکٹیو ہے، وہ کبھی عبادت کہتے ہیں، کبھی خود کہتے ہیں، کبھی جانشین کہتے ہیں، کبھی تزکیہ نفس کہتے ہیں، ان سب کا جو ایسنس ہے وہ اسماء الحسنیٰ کے اندر، اللہ کے 99 ناموں کو اپنے اندر لے کر آنا۔ البتہ ان سے کچھ ہمارے اندر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے لیے ہیں بھی نہیں، تو جو ہمارے لیے ہیں اور آ سکتے ہیں ان کو اپنے اندر لے کر آنا، اور ان کو لانے کے لیے جو راستہ سمجھ میں آتا ہے سادہ ترین، وہ یہ کہ بری عادتوں کو ختم کر دیں، اچھی عادتوں کو بہتر کر دیں۔ کوئی مجھ سے کہے کہ اس کے لیے مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہوگا یا خود میں جانا ہوگا، میں کہوں گا نہیں، خدا متعال نے ہمیں قرآن کریم میں ایشور کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اس کے لیے ایک اسکیل پلانٹ کر دیا ہے، تمہارے اندر پلانٹ کر دیا ہے۔ خدا متعال فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کر دیا ہے کہ اس کا فسق و فجور کیا ہے اور اس کا تقوی کیا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اس کا مطلب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بری اور اچھی عادتوں کو پہچاننے کے لیے تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ لو، تمہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ کے لیے کام، میرے لیے کام آسان ہے، اور یہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام بری عادت سے لڑنا ہے، اپنے اندر موجود بری عادت سے لڑنا، دنیا کا سب سے مشکل کام۔ ریئلائز نہیں کرتا انسان اور اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، سرنڈر کر دیتا ہے، اور بری عادتیں بناتی ہیں، اچھی عادتیں بناتی ہیں۔ تو کوئی بری عادت پہ سرنڈر کرتا ہے تو اس کا مطلب اور مزید بری عادتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں یہ بھی ختم کروں گا، ورنہ عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، کلام کو کھینچتا رہتا ہے لا لا کے۔ تو ہم یہ بھی ختم کرتے ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے تو عرائض اختتام پذیر، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اب کچھ کمنٹس ارشاد فرمائیں۔ اس کو ہم کوشچن تو کیا ہی کہیں، کوئی سجیشن یا کوئی ایکسپلینیشن، اور اگر کوشچن بھی بن جائے تو کوشچن وہ آپ انشاءاللہ بیان فرمائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ڈسکشن اور زیادہ فروٹفل ہو سکے گا اور رزلٹ اورینٹڈ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و سب پہلا سوال میں، بسم اللہ۔ انسان کو بصیرت کیسے حاصل ہوتی؟ یعنی جب آپ آسٹریلیا میں آپ اوپر سے دیکھ رہے تھے سب کچھ، تو یہ اوور ویو ٹائپ جو نالج ہے کہ انسان چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنا شروع کرے اور سمجھنا شروع کرے، تو یہ بصیرت انسان کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ایک تو سادہ سا جواب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ خدا کوئی لطف کرے تو آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک بات اس میں کچھ چیزیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ علم خدا کا کام ہے، علم دینا خدا کا کام ہے، جس کو ہدایت بھی کہتے ہیں۔ ان اللہ یہدی من یشاء، خدا جس کے اندر لیاقت دیکھتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اچھا ہم لیاقت کیسے لائیں اپنے اندر؟ وہ یہ کہ میں اللہ کی ہدایت اور اس کی دی ہوئی، آپ نے لفظ بصیرت استعمال کیا، اس کی دی ہوئی بصیرت کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اچھا کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ خدا دینا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، خدا تو ہمیشہ دینا چاہتا ہے۔ کوشچن میرے اندر ہے کہ میں ریسیو کرنے کے قابل ہو گیا اور میرے اینٹیناز اسٹرانگ ہو گئے تو میں اس کی دی ہوئی ہدایت کو ریسیو کر لوں گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دو طریقے سمجھ میں آتے ہیں مجھے۔ ایک تو وہ ہے جس کو آپ ڈائریکٹ پریپریشن کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ پریپریشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اور ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی زمین گھوم رہی ہے، بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔
اچھا ہمیں کیوں احساس نہیں؟ چونکہ ہم خود زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر باہر چلا جائے تو اس کو نظر آتا ہے کہ زمین گھومی ہے؟ ہاں بہت آسانی سے نظر آتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے. تو اس سے ہم لوگ ایک چیز ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ زمانے کی چکی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہ اوپر کی فکر نہیں بنا پائیں گے. اگر آپ اس چکی میں گھوم رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ اوور آل پکچر نہیں بنے گی. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالنا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے تھرڈ پرسن بن کے اس کو دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. دیکھیں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ گلاس میرا ہے، ایک آدمی مجھ سے مانگنے آیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ صحیح ہے. اب میں ایک دفعہ کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا فارگیٹ دیٹ کہ یہ میرا ہے یا کس کا ہے. یہ گلاس ایک آدمی کا ہے، ایک اور آدمی مانگنے آیا ہے، دینا ہے یا نہیں دینا؟ کون حق پر ہے کون باطل پر؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو سینیریو سے باہر نکالا، تھوڑا سا اونچے پہ لے کے گئے اور اب جا کر اوپر سے نیچے دیکھنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو کیس ہے اس کو چھوڑو کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. یہ جو کیس ہے اس میں حق کس کے پاس ہے؟ اگر آپ یہ کر لیں تو بہت ساری ریئلٹیز کھل جائے گی. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بریک چاہیے ہوتا ہے آپ کو. اگر اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غور و فکر کرنا. اس کو آپ میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تھوڑا سا غور و فکر کرنا. میڈیٹیشن کہتے کہتے میں ڈرتا ہوں کہ بعض لوگ اس کا کوئی اور مطلب نہ لے کے بیٹھ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالو ان حالات سے، ان پریشانیوں سے جس کے اندر گھوم رہے ہو. تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھو، دیکھو جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور دنیا کہاں جا رہی ہے، اور اگر دنیا غلط جا رہی ہے تو ایسا نہ ہو میں بھی غلط جا رہا ہوں گا. تو اس کو مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک راستہ یہ جو آپ ڈائریکٹ پریپریشن کہہ سکتے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ کوشش کرتے ہیں. اچھا ایک انڈائریکٹ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ میں کسی اور چینل سے خدا کو خوش کروں اور اس سے کہوں کہ خدایا اس کے صدقے میں مجھے بصیرت دے دے، میری آنکھیں کھول دو. ایک تو یہ ڈائریکٹ پریپریشن ہے کہ بھئی آپ نے غور و فکر کے ذریعے سے اپنی کنسنٹریشن کے ذریعے تھاٹس کو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی میں کیا کر رہا ہوں، کس طریقے سے کر رہا ہوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی میرا تو کچھ پتہ نہیں میں کہاں پہنچوں گا. تو میں کیا کرتا ہوں، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں اور اب تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے بصیرت دے دے میرے اچھے کام کی صدقے میں. تیسری بات اور بھی عرض کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کوئی کام اتنا اچھا کریں گے کہ خدا بنا مانگے آپ کو بصیرت دے دے گا، اور اصل میں خدا یہی دینا چاہتا ہے. باقی سب چیزیں تقریباً 2 نمبر ہیں. مثلا مجھے دولت دے خدا، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو میں لوگ کیا کر دوں گا؟ میں نہیں کہہ رہا نہ لیں، لے لیں، لیکن اگر واقعاً ٹرو سینس میں دیکھیں تو خدا ہمیں دولتیں تقسیم کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں لایا. وہ سب کو دے دیتا ہے، وہ نہ ماننے والوں کو بھی زیادہ دے دیتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا قانون کچھ اور ہے. جو اصل کام دینے آئے وہ بصیرت دینے آئے، تو دولت زیادہ قیمتی ہے. تو یہ 3 راستے مجھے سمجھ میں آتے ہیں. خود غور و فکر کرنا، حالات سے باہر نکل کے سمجھنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو تھرڈ پرسن بنا کے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کوئی اچھائی کرنا اور خدا سے اس کے صدقے میں، اس کے ریٹرن میں بصیرت طلب کرنا. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ اتنا پیوریفائی کرنا اپنے کام کو کہ خدا خود سے بصیرت نصیب فرما دے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم میں کئی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ کرتا ہے تو میں اس کو بصیرت دے دیتا ہوں، اور نہیں لکھا اس میں کہ مانگتا ہے تو دیتا ہوں، اور مراد یہی ہے. تو یہ آپ کی سوال ہے. درود بھیجے گا محمد صلی صاحب. آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ دین کو اپنی زندگی میں آزمائیں، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جی انہوں نے فرمایا کہ میں تاکہ خواتین کو بھی سوال سمجھ میں آ جائے، میں اس سوال سے دہرانا بھول گیا. انہوں نے فرمایا کہ دین کو اپنی زندگی میں آزمانے کے لیے ہم نے کہیں کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے آپ کو یہ پتہ چلا، کیوں ہی عرض کر دیتا ہوں تجربے ایکسپیریمنٹس. وہ یہ کہ ایک بندہ خدا مجھے ملا ابھی اسی سفر میں، یورپ کے اسی سفر میں ایک بندہ خدا مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شیخ بہائی سے کسی نے کہا
کہ اہل بیت کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ پتھر کو سونا بنا سکتے تھے. تو شیخ بھائی نے جواب میں کہا کہ تم نے اہل بیت اطہار کو کم سمجھا، تم نے کم سمجھا. یہ پتھر کو سونا تو ان کے شاگرد بھی بنا سکتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ پتھر کو سونا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں تو ان کے شاگرد بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب ذرا دیکھیں سامنے والے نے کیا کیا. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے شیخ بھائی نے اتنی کانفیڈنٹلی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خود بھی کر سکتے ہوں گے. سامنے والے نے کہا کہ بھئی یہ ایک آدمی اتنا کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی کر سکتے ہوں گے. تو اس نے ایک اور کام کیا. اس کو دنیا میں زندگی میں کوئی مشکل پھنسنے لگتی تھی، اس نے ٹیسٹ کیا تھا چیزوں کے گم ہونے میں. صحیح ہے. تو جیسے ہی وہ دیکھتا تھا میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ ایک سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، شیخ بھائی کو ہدیہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ صاحب بسم اللہ، جو اہل بیت کے شاگرد بھی کر سکتے ہیں، ملا کر میرا یہ کام تو نپٹائیں آپ کسی طریقے سے. تو اس نے مجھے بتایا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ مولانا ایک دو دفعہ نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں دفعہ آزما لیا اور یہ ہو رہا ہے. اس نے مجھ سے کہا. اب میں ایزیوم کرتا ہوں سینکڑوں دفعہ میں تھوڑا سا مبالغہ ہو گیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ دسوں دفعہ تو کہیں نہیں گیا. یہ ایک طریقہ ہے دین کو آزمانے کا. یہ تو اس نے روایت کی بیس پہ نہیں کیا. مثلا فرض کریں اگر مجھے ایک روایت مل جائے، یعنی میں اپنا عرض کرتا ہوں صاحب ایسا ہوا، اب اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوگا، لیکن بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے والد، میرے والد مرحوم، ان کے خواب میں آئے، نہیں بتانا چاہ رہا کون، اور انہوں نے یہ کہا میرے لیے کہ مرتضیٰ سے کہنا کہ میں آخرت میں گھر نہیں بنا سکا، تم بنا لو، تم بناؤ. میں نے اس کو شروع میں سیریس نہیں لیا. ٹھیک ہے، لوگ خواب دیکھتے رہتے. پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد مجھے یاد آیا، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو سیریس کیوں نہ لوں. اگر صحیح نہیں بھی ہوا یہ خواب تو میسج برا نہیں ہے. مجھے بالآخر آخرت میں زندگی گزارنی ہے، مجھے آخرت میں کچھ چیزیں چاہیے. مجھے پتا ہے دنیا میں جس طرح یہاں پہ مجھے گھر چاہیے ہوتا ہے، مجھے برزخ کی زندگی میں بھی یہ سب چاہیے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب اس کو سیریس لیتا ہوں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات کے اندر کس بات پہ وعدہ کیا ہے کہ انسان کا آخرت میں گھر بن جاتا ہے. مجھے ٹرائی کرنا چاہیے کس چیز پر اہل بیت نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کرے تو آخرت میں اس کا گھر بن جاتا ہے. آخرت میں اس کا گھر بن جاتا ہے. صحیح. تو ابھی دین کو آزمانا یہ ہوگا کہ میں جا کے دیکھوں روایتوں میں کیا کیا مورد ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں اور اس بات کا انتظار کروں کہ کبھی مجھے یہ خبر ملے کہ بالآخر آخرت میں میرا گھر بنا یا نہیں بنا. یہ آخرت کے بارے میں دین کو آزمانا ہے. پہلی مثال میں نے دین کو کس لیے آزمایا تھا؟ دنیا کے لیے. اب دوسری مثال کے اندر دین کو آزمایا ہے آخرت کے لیے. البتہ اس دوسرے والے پریکٹس میں اور اس میں ایکسپیریمنٹ کے اندر مشکل یہ ہے کہ اس کی سکسیس کی رپورٹ اتنی آسان نہیں ہے. کون وہاں سے لا کے بتائے گا کہ ادھر کے ڈاکومنٹیشن میں میرا گھر بنا یا نہیں بنا، ٹرانسفر ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کی خبر لانا مشکل ہے. لیکن میں کہوں گا کم از کم دنیا کے لیے تو دین آزماؤ، دنیا کے لیے تو دین آزما لیں. مثال کے طور پر ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا میرا بچہ مر گیا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا. کہنے لگا مولانا میرا بچہ مر گیا. کہنے لگا میں بہت اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ہم اگر بچے کو پالتے بھی، بڑا بھی ہوتا، جوان ہو گیا تھا بیچارہ، کہنے لگا میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی اگر یہ زندہ رہتا تو کیا ہونا تھا، ہم نے مر جانا تھا، بعد میں اس نے بھی ہمارے پاس آنا تھا. اب اس سے یہ ہوا ہے کہ پہلے وہ چلا گیا ہے، ہم بعد میں چلے جائیں گے. یہی ہونا تھا نا کہ پہلے ہم نے مرنا تھا، کچھ عرصے بعد اس نے آنا تھا. تھوڑا سا الٹا ہو گیا. ابھی وہ پہلے چلا گیا ہے، ہم بعد میں چلے جائیں گے. اگر یہاں پہ رہتا تو ہمیں کھٹکا لگا رہتا کہ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہو جائے گا. اب چلو سیف ہینڈز میں.
اچھی جگہ چلا گیا. تو کہنے لگا میں بہت اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھو اچھا ہو گیا, وہ بیچارہ صحیح جگہ پہ چلا گیا, معاملہ ختم ہوا, ہم بھی جھیل لیں گے, 4-5 سال زندہ رہیں گے, مارا جائیں گے, ختم ہو جائے گا. کہنے لگا دل نہیں مانتا, دل کٹتا رہتا ہے, مولانا کیا کروں اس کے لیے, اتنا اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں, اتنا سمجھاتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ آیت کریمہ پڑھو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس آیت کریمہ کو پڑھو. کہنے کہ کتنا پڑھو؟ میں نے کہا بھائی جتنا بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو, کوئی جادو تھوڑی ہے کہ 85 ٹائمز پڑھنا ہے, 75 ٹائمز پڑھنا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ایسے پڑھنا ہے, ایسے پڑھنا ہے, اس میں کوئی قید نہیں, جتنا پڑھنا ہے پڑھ. کہنے لگا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے میرے پاس آیا اسی طرح جیسے. کہنا مولانا اس آیت نے کام کیا ہے, میرے دل کی پریشانی کافی کم ہوئی ہے. اچھا یہ دین آزما گیا ہے نہیں آزمایا؟ ایکسپیریمنٹ ہو گیا نا, ایک رزلٹ نکل آیا نا. اب آپ کے پاس پڑا رہے, کبھی آپ کا دل گھبرا رہا ہو, آپ بھی شروع کر دو. دین آزمانا ایسے کہتے ہیں. جمعے کے دن میں نے کہا لوگوں سے, ایسی ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھاتے ہوئے کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی کہیں بات ہو رہی تھی, میں کوئی درس دے رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی اگر تمہارے لوگ تمہارے سے خوش نہیں ہیں نا, تمہارے اطراف کے لوگ, تو ان کے لیے دعائیں کرو, ان کے لیے دعائیں کرو, ان سے خوش ہو جائیں گے. تو ایک بندے خدا میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ میرے آفس میں لوگ مجھ سے خوش نہیں رہتے, پتہ نہیں کیوں چڑھتے رہتے ہیں ہر بار. میں نے کہا ان کو دعا کرو. کہنے لگا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جاؤ کہیں اندھیرے میں سے خاموشی سے بیٹھ کر ان کے لیے دعا کیا کرو ہر روز, خدا اس کو نام لے کے اس کو صحیح کر دے, اس کو صحیح کر دے, اس کو صحیح کر دے. ان کے لیے دعا کرو, خدا ان کے لیے بہتر کر دے. اگلی دفعہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا, تو وہ بندے خدا سامنے بیٹھا تھا. میں نے کہا یہ ابھی آئے گا اور مجھ سے کہے گا ایک ہفتے سے دعائیں دے رہا ہوں تو اور دشمن ہو گئے. میں نے کہا یہ گڑبڑ ہونے والی ہے. تو میں انتظار کرتا رہا کہ یہ جب سب لوگ چلے جائیں گے نا, پھر یہ آ کے میرے اوپر بمباری کرے گا اور مجھے اپنا کوئی ڈیفینس تیار کرنا پڑے گا. تو میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولانا میں صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو یہاں رکا ہوا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے, یہ آپ کا جو میتھڈ ہے یہ کام کر رہا ہے, ان کی دشمنی کم ہوئی. چلو نہیں الحمدللہ, ایک اور چیز آپ نے آزما لی کہ بھائی اس سے بھی کچھ اثر ہو رہا ہے. پھر اسی طرح میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا, میرا بالکل طالب علمی کا نیا دور تھا. ایران میں ایک جگہ پہ ہم لوگ کھڑے تھے, عید کا زمانہ تھا, ایرانی کی عید نوروز ہوتی ہے نا, تو سب اپنے گھر چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو کوئی بس نہیں آ کے دے رہی تھی, 3.5 گھنٹے 3.25 گھنٹے گزر چکے تھے کھڑے ہوئے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا, کوئی بس نہیں آ کے دے رہی تھی. تو ہم تھک گئے, بالکل مرنے لگے. بالکل مغرب کا وقت نزدیک آ گیا, تو ہم نے سوچا کہ 4 گھنٹے کا راستہ ہے, اب پھر اگر مغرب کے بعد جائیں گے تو پتہ نہیں رات کو 1-2 بجے پہنچیں گے, تو اب پھر جانا بیکار ہے, شاید نہیں جاتے تو نقصان تھا, یہ تھا وہ تھا. تو ہمارے ایک سینئر ساتھ تھے, اب ہم 2 جونیئر تھے, وہ سینئر تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم بہت تھک گئے, پریشان بھی بہت تھے. تو میں نے ان کو دیکھا بالکل پریشان نہیں تھے. میں کہا بندے خدا آپ بالکل پریشان نہیں. کہنے گے کیوں پریشان؟ میں کہا بس نہیں آ رہی تھی, 3.5 گھنٹے میں کھڑے ہوئے ادھر ادھر خوار ہو رہے. کہنے کہ بس لانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں کہا کیا کروں؟ کہنے گے اما یوجیبو پڑھو. پھر میں نے کہا 3.5 گھنٹے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ اگر اما یوجیبو سے ہی بس آنی تھی تو 3.5 گھنٹے پہلے بتا. کہنے کہ مجھے تو ضرورت نہیں تھی, میں تو حساب کر رہا تھا کہ خود سے آ جائے, تمہیں ضرورت ہے تو پڑھ لو. اللہ شاہد ہے, خدا جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم کیا ٹرک تھی, اتفاق تھا. ابھی ہم نے پڑھنا شروع کیا سیریسلی کہ ہاں بھائی واقعا اب تو ہمیں جو پڑھنی پڑے گی. پڑھنا شروع کیا, ہم نے کہا 5-6 پڑھی ہوں گی وہ بس. اچھا اب میں نہیں کہہ رہا یہ رول بناؤ, اس کو کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے, لیکن آزمائش ہوئی یا نہیں, اس کو کہتے ہیں آزمان. 3 آزما. آپ 10 ایکسپیریمنٹ کرو, ایک آپ کا کلک کر گیا, دوبارہ آزما. یقین نہیں کرو پہلی دفعہ, ممکن ہے کوئی اتفاق ہو گیا, دوبارہ آزماؤ. دوبارہ آپ آزمائے, پھر دوبارہ کلک کر گیا, ابھی بھی یقین نہیں کرو, کسی اور کنڈیشن میں آزما, شاید کوئی کوئنسیڈنس دوبارہ ہو گیا. لیکن اگر 5 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ ہو گیا, اور وہ بندے خدا نے کہا شیخ بھائی تو سینکڑوں دفعہ کام آ چکے ہیں اس کے, تو میں اپنے دل میں سوچنے لگا شیخ بھائی تیرے کام کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کیا, تیرے کام آتے رہتے. لیکن بہرحال اگر وہ کام آ رہے ہیں تو اس کو تو یقین ہو گیا نا. آپ دین کو اس طرح آزمائیں, پھر دیکھیں آپ کا دین آپ کو رزلٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا. البتہ صرف ایک بات اور عرض کروں گا. مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر نے ایک میڈیسن دی, اور اس نے کہا کہ بھائی اس میڈیسن کو صبح اتنی دفعہ لینا, شام کو اتنی دفعہ لینا, رات کو اتنی دفعہ لینا.
آپ نے لی اور اثر نہیں ہوا اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، میں دوائی اثر ہی نہیں کرتی، اور اس نے دوائی دیکھی اور اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کہی ہی نہیں تھی، یا اس نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے یہ میں نے اس طرح سے نہیں کہا تھا. اس کا ذرا خیال کر لیں کہ جس کو آپ ٹرائی کریں وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، ایک بات. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے بعض چیزوں کی کوئی پری کنڈیشن ہوتی ہے، یہ حکیموں کے کام میں بہت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مثلا یہ چیز اس کے ساتھ جمع نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ نے کیوں کیا؟ مثال کے طور پر اللہ محفوظ کرے، بہت کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ دعائیں اثر نہیں کرتی، ایسی کوئی مصیبت نہ آئے گی، اس کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ یہ کہیں گے لو جی مارجن میں ایسا ڈالا ہے کہ کچھ بچے ہی نہیں، اب جب بھی میں ٹیسٹ کروں گا بعد میں یہی سوچتا رہوں گا کوئی ایسا گناہ نہ ہو. وہ کچھ خاص گناہ ہوتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ کرے، باقی زندگی عام زندگی میں اس کا اثر ہونا چاہیے. تو آپ ٹرائی کریں، اس طرح دین کو آزمانا کیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ. آقا آپ نے فرمایا کہ بری عادتوں کو پہچانے پہلے اور پھر ان کو ختم کریں، تو ظاہراً ایک مشکل کام ہے. مطلب اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو انالائز کرے تو اتنی جلدی اس کو نظر نہیں آتا کہ کوئی بری عادت ہے بھی صحیح، تو شاید غالباً اکثریت کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ بھی غلط نہیں کر رہا. تو ایک تو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور پھر چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تدریجاً ہی چھوڑا جائے؟ مطلب ایک چھوٹی عادت بری عادت کو پکڑ لیں اور اس کو کہہ دیں کہ بس اس کو میں نے ضرور ختم کرنا ہے، اور جب وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے پھر اگلی پہ آئیں، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ پہلی بات اسی سوال سے متعلق ہی میرا بھی سوال ہے، جو وہ اگر کام شروع کرنا چاہیں اسی آبجیکٹیو پہ اسماء الحسنہ کے حوالے سے، تو کوئی ہیلپ فل لسٹ صحیح ہو جائے گی کہ پہلے اس والی پہ کریں، پھر اس سے مطلب کہ پہلی پہ آپ عمل کر چکے تو دوسری میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر تھرڈ میں کوئی پرائرٹی اور ٹاپ پرائرٹی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی سوال ایڈ کرنا، جب آپ اچھی عادتوں کو اپنانا شروع کرتے ہیں، بری عادتوں کو چھوڑنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو کافی سارے فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی کیسی ہے، اس طرح تو اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کا ماحول. میرے خیال میں مزید نہ بڑھائیں، یہ بیچارہ جہاز ٹیک آف کر ہی نہ سکے لوڈ کی وجہ سے. تو دو تین سوال ہمارے پاس آ گئے. پہلی بات تو ہے کہ اپنی غلط عادت یا بری عادت کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں، کیونکہ کوئی بھی آدمی زیادہ تر ریئلائز نہیں کرتا کہ میرے اندر بری عادت کون سی ہے، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بری عادت کو چھوڑنے میں آپ نے کیا کہا تھا، تدریجاً کیا کیسے کیا جائے، ایک جھٹکے سے ایک سب کو چھوڑ دیا جائے، ایک ایک کر کے چھوڑا جائے. پھر انہوں نے اچھی عادت کے لیے بھی کہا کہ بھئی کیا اچھی عادتوں میں ہم کوئی پرائرٹی لسٹ بنا سکتے ہیں، اور آپ نے بھی اسی طریقے سے کہا کہ کون کون سے فیکٹر اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں. اچھا، بری عادت کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سنسیئرٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، یہ بہت صحیح لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے اطراف میں دیکھوں نا، سینکڑوں لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں گا، لیکن مجھے پتا ہوگا کہ ان سینکڑوں لوگوں میں 2-4 ایسے ہیں جو میرے لیے ڈیڈ سنسیئر، یہ میرے مخلصین ہیں. مثلا میرے ماں باپ، مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ایسا کہ جو میرے لیے بے دھڑک ہے. بے دھڑک کیا مطلب؟ مجھ سے اپنی کسی غرض کی خاطر کچھ نہیں چھپائے گا، میرے منہ پہ کہہ سکتا ہے، سنسیئرلی کہے گا، مجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں، مجھے امپروو کرنے کے لیے. میں اپنے ان سنسیئر دوستوں سے پوچھوں میرے اندر کیا خرابی، مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ. یہ دوست مجھے بتا سکتے ہیں اگر میں نے ان کو ہمت دلائی. معمولاً کیا ہوتا ہے، میں لوگوں کو ہمت نہیں دلاتا کہ لوگ میری برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے یہ مس یوز کریں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایکسٹرا کرٹیسائز کریں گے. لیکن میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کی لائف میں کچھ ایسے سنسیئر ہوں گے جن سے آپ کھلے دل سے یہ پوچھ سکیں کہ مجھے میری برائیوں کے بارے میں بتاؤ. صحیح ہے. اچھا، ایک اور بات بھی عرض کروں، اگر آپ کے اطراف میں ایسا کوئی نہیں ہے تو آپ بہت غریب ہیں. روایتوں کی روشنی میں آپ غریب ہیں. غریب الوطن وطن سے نہیں ہوتا، غریب انسان پیسے سے نہیں ہوتا،
مولا کے فرمان کے مطابق دوست کے نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اطراف میں آپ کے سنسیئر لوگ نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اب تک کی زندگی میں ایک کم سے کم بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی سنسیئر کیوں نہیں ہے؟ اتنی زندگی بتائی، سنسیئر بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو آپ کے پاس سنسیئر آدمی ہونا چاہیے اور ایسا مخلص ہونا چاہیے جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کے اندر کیا برائی ہے۔ معمولاً کیا ہوتا ہے تو یہ کہ آپ کسی پوچھنے والے سے اس طرح سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے اندر خرابی کیا ہے، وہ جھجکتا ہے کہ میں اگر اس کو خرابی بتاؤں گا نا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سنسیئر بھی بعض اوقات کہتا ہے یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ اس کو ایک اور طریقے سے چینج کریں، آپ اس سے کہیں کہ یہ بتاؤ تم میرے اتنے اچھے دوست ہو، میں اپنی کون سی غلط چیز چھوڑ دوں تو تمہیں خوشی ہوگی؟ میں کون سی اپنdie غلط عادت چھوڑ دوں تو تم خوش ہو جاؤ؟ بتاؤ مجھے، میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی غلطیوں کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان چاہے تو اپنی خرابیوں کو پہچاننا مشکل کام نہیں ہے۔ تیسری بات عرض کروں، سنسیئر دوست خود آپ، اور تیسری بات خدا بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا؟ یہ جو لوگ مجھ سے کبھی کہتے ہیں نا آپ سے ہم سے، ہم نے خواب میں یہ دیکھا، ہم نے خواب میں وہ دیکھا، پھر اپنی فضیلتوں کے خواب سنانا شروع کر دیا۔ یہ خواب کرامت نہیں ہے۔ اصلی خواب کون سا کرامت ہے؟ جس میں آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کی خرابی کیا ہے، وہ اصلی خواب ہے۔ فضیلتوں کے خواب آپ کے خواب نہیں ہیں، ایکچولی وہ کچھ اور معاملہ ہے۔ آپ کے اصلی خواب وہ خواب ہیں جس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے۔ یہ شیطان نہیں دکھائے گا آپ کے اندر خرابی کیا ہے، یہ خواب آپ کو شیطان نہیں دکھائے گا۔ فضیلتوں کے خواب شیطان دکھا سکتا ہے، وہ دکھائے آپ کتنے سپیریئر ہیں، اس دکھائے گا تاکہ آپ اور کرین پہ چڑھ جاؤ، پھر آپ سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ کو کوئی خواب میں یہ بتائے کہ آپ کے اندر خرابی کیا ہے، یہ خدا کا نظام کرے گا، یہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ دو تین راستے ہیں جس سے آپ اپنی خرابی کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اچھا، ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوا، کچھ پتہ چلا، تھوڑا سا اور انالیسس کریں، دیکھیں اس کی ڈیپتھ کیا ہے، ڈیپتھ کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تفصیل نہیں عرض کرنا چاہ رہا، پھر ایک کہانی بن جائے گی وہ لمبی چوڑی۔ مجھے یاد ہے میں حبیب اسکول میں پڑھایا کرتا تھا کراچی میں، تو او لیولز میں تھا، تو ایک بچہ تھا بہت اچھا لڑکا تھا، پتہ نہیں اب کہاں ہوگا، تو وہ بہت اچھا لڑکا تھا، بڑا اوبیڈینٹ سا بھی اور ایکٹیو بھی اور یہ ساری، لیکن میتھمیٹکس بہت خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ ہم لوگ سیریسلی سوچ رہے تھے کہ اس کو او لیولز کا ایگزام نہیں دلوائیں گے، کیونکہ اسکول کے لیے بے عزتی ہو سکتی ہے، یہ یوں لے آئے گا بعد میں ہمارے لیے گلے میں توق پڑ جائے گا، مصیبت آ جائے گی۔ تو ہم سوچ رہے تھے اس سے کہیں گے کہ یار تم اسکول سے فارم جمع نہیں کرو، جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بن کے تو اپنا او لیولز دے دو۔ تو ہمارے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا کچھ اس کے لیے بہتر نہیں کر سکتے، ہم کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ تو ایک دوست ہے ہمارے بہت اچھے میتھمیٹکس میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ بچہ ہے اور اچھا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالو۔ تو کہنے لگا اس کو میرے پاس ٹیوشن کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا یار یہ ایک اور کمرشل دنیا کھڑی ہو جائے پیسے کمانے کی۔ میں کہا دیکھو میں کہہ دوں گا تمہارے پاس آ جائے گا ٹیوشن کے لیے، لیکن ذرا سکھانا ہے اس کو ذرا ڈھنگ سے، میں ایک ہفتے بعد پوچھوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس کو بولو میرے پاس آ۔ وہ گیا اس کے پاس، تو میں نے اس سے پوچھا پھر ایک ہفتے کے بعد، میں نے کہا بھائی کیا ہوا اس کا؟ کہنے لگا کہ یار اس کی جو ہے نا فنڈامنٹلز بہت خراب ہے، اس کی فنڈامنٹلز بہت خراب ہے، اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے میتھمیٹکس کے۔ میں نے کہا پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا بھائی ایسا ہے کہ اس کو کلاس 6 سے میتھمیٹکس دوبارہ پڑھانی پڑے گی۔ تو میں نے کہا ابھی ایگزام میں ٹائم ہے، آپ 6 سے شروع کرو، ٹائم لائن بنا لو اپنا، 6 سے لے کر آؤ، اس کو او لیولز تک لے آؤ، اللہ نے چاہا بہتر ہو ہی جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کلک کر گیا، وہ بچہ او لیولز میں اچھے گریڈز میں پاس ہو گیا۔ اب ایک لطیفہ مانا، ایک دفعہ ٹورنامنٹ تھا، بہت معذرت کے ساتھ، میں چاہتا ہوں آپ خوش جائیں، آپ لوگ مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک ٹورنامنٹ تھا، اس میں ہاٹ فیوریٹ انڈیا اور پاکستان تھے، دبئی میں ہو رہا تھا کرکٹ کا ٹورنامنٹ، ہاٹ فیوریٹ انڈیا اور پاکستان تھا۔ انگلش ٹیم انتہائی ان ایکسپیرینس، نئی بچوں والی ٹیم تھی، ابھی بھی میرے خیال میں ایسی رہتی ہے، اس کی حالت خراب ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ اس کے فائنل میں آنے کا کوئی چانس نہیں تھا، انگلینڈ سری لنکا تھا، میرے خیال پاکستان اور انڈیا تھا، اور پتہ چلا کہ پاکستان انڈیا دونوں فائنل میں نہیں آئے، اور انگلینڈ اور سری لنکا آ گئے اور انگلینڈ جیت گیا۔
تو میچ کے بعد انٹرویو ہوتا ہے تو اس نے کیپٹن سے پوچھا کہ بھائی تم جیتے کیسے، تمہارے پاس تو کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے 100 ون ڈے کھیلے ہوں، اور جو پاکستان اور انڈیا کی ٹیم تھی اس میں 250 300 کھیلنے والے پڑے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم اتنے ان ایکسپیرینس تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بہت ٹرکی لوگ ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ نہیں آتا. تو کہنے کا میں نے سب سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی فنڈامنٹلز پہ کام کرو. فنڈامنٹلز کیا ہے؟ بال آ رہی ہے پکڑ لو، جو بالنگ کرا رہا ہے وہ سیدھی کرا ہے وکٹوں میں، ٹھیک ہے. آپ بلہ لے کے کھڑے ہیں، بال آئی مار دو، سیدھے بلے سے مار دو. فنڈامنٹل سیدھے بلے سے مارو، ٹرکی کرنے کی کوشش مت کرو، بال کو ادھر ادھر سوئنگ نہیں کرو، وکٹ میں ڈالو، کیچ آ رہا ہے پکڑ لو. یہ فنڈامنٹل ہے کرکٹ کے. کہنے کا ہم نے فنڈامنٹلز پہ کام کیا، ہماری کہانی ہو گئی، ہم جیت گئے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا میری گڑبڑ کیا ہے. اس موقع پہ اسے کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے بیک ٹو فنڈامنٹلز. سچ بولے، بے وفائی نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، فنڈامنٹل صحیح کرے. ابھی وہ کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں کہا بھائی ایسا یہ سب بند کرو، جاؤ سچ بولو، مکاری مت کرو، وعدے کی خلاف ورزی مت کرو، فنڈامنٹل کو صحیح کرو. ان فنڈامنٹلز کے اوپر محنت کرو تاکہ تمہیں خدا دکھائے تمہارے اندر خرابی کیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ فنڈامنٹلز تھے جس پہ اللہ کے نبی پہلی بیعت لیتے تھے. اللہ کے نبی پہلی بیعت اس پہ لیتے تھے. تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز کو صحیح کر لیں. اب دوسرا اسٹیج بیعت کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ یہ تو معاملہ ہر جرمن نے صحیح کر لیا ہے تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اس کے آگے بھی ایک کہانی ہے. وہ کہانی بھی آپ کو سناتا چلوں. صاحب وہ ایک آدمی کے پاس ایک ایسے ہی سکھانے والا تھا، اس کے پاس کوئی آدمی گیا اور اس کو جا کر کہا کہ میں کچھ آپ سے سیکھنے آیا. اس نے کہا بیٹھ جائیں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سکھاتے ہیں. تو وہ بیٹھ گیا وہاں پر. تو ایک آدمی اور آیا، وہ کوئی بڑا بیوروکریٹ ٹائپ کا تھا. وہ آیا اور جو سکھا رہا تھا استاد اس سے کہا کہ بھائی میرے اندر تکبر بہت ہے، میرے اندر ایروگینس ہے، تو میں اپنے ایروگینس کا علاج کیسے کروں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو سامنے جوتیاں رکھی ہیں نا، ان جوتیوں کو سیدھا کرو، اور جو بھی جوتی اتارے اس کے پاؤں سے چپل اتارو، جوتے اتارو اور اس کو سیدھا کر کے رکھو. اب یہ صاحب بڑے ایروگینٹ تھے تو وہ جو سکھانے والا تھا اس نے کہا جاؤ دوسروں کے جوتے اتارو تاکہ تمہارے دماغ سے جو خناس ہے یہ نکل جائے. تو وہ چلا گیا، کہنے لگا اس سے میرا معاملہ حل ہوگا. اس نے کہا بیٹا حل ہو جائے گا، جاؤ. وہ چلا گیا، وہ جوتے سیدھے کرنے لگا. تو یہ جو آیا تھا پہلے یہ بھی اسی بیماری کے لیے آیا تھا، ایروگینس کو حل کرنے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی ایروگینس کی بیماری کا حل پتہ چل گیا، جوتے صحیح کرنے ہوتے ہیں. وہ اٹھا، وہ بھی جوتے صحیح کرنے لگا. اس نے کہا تم ادھر آؤ. وہ آیا، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ سرکار مجھے بھی ایروگینس کی بیماری ہے، میرے اندر بھی تکبر ہے. تو آپ نے ان کو بتایا تھا جوتے صحیح کرو، میں پہلے سے ہی سمجھ گیا میرے لیے بھی یہی، میں جوتے صحیح کر رہا ہوں. کہنے لگا نہیں، تمہارے اندر تکبر بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، تم دکھانے کا ڈرامہ بھی کرتے ہو. ابھی تم جوتیاں صحیح کر کے بھی دوسروں کو دکھاؤ گے کہ دیکھو میں کتنا ہمبل آدمی، تمہارا مجھے کچھ اور علاج کرنا پڑے گا. کمپلیکیشن یہاں پر ہے. ہم لوگ ملٹیپل ڈیزیز میں پھنس جاتے ہیں اور پھر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پاتے یہ بیماری آ کہاں سے رہی. آتی رہتی ہے، سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے گڑبڑ آ کہاں سے رہی. شاید سب سے خطرناک گڑبڑ خود پسندی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں. شاید یہ گڑبڑ سب سے گندی گڑبڑ. کیوں؟ اس کے بعد آدمی بلائنڈ ہے، کچھ نظر نہیں آتا اس کو. سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کرو کہ آپ سے بہتر دنیا میں پڑھیں. آپ سب سے اچھے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ مخلصین پڑھے نہیں، آپ سے زیادہ دین و خدا کی خدمت گزار یہاں پہ بیٹھے ہو. کسی کو آپ چھوٹا نہیں سمجھ سکتے. آپ اپنے آپ کو سکھائیں اس بات کو تو خود بخود آپ کے لیے کچھ دروازے کھلنا شروع. ایک اور بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی سے بھی سیکھنے میں ہار نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات کہیں سے بھی سیکھنا چاہیے. اگر آپ کو دوسروں سے سیکھنے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ سمٹم ہے اس بات کا کہ اندر سے آپ کے ایک انا کا بت بنا ہوا ہے، یہ سیکھنے نہیں دیتا ہے اور یہ آپ کو بلائنڈ کر دیتا ہے، اپنے اندر سے کسی بیماری کو دیکھنے بھی نہیں دیتا.
تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے اس illusion کو ختم کرنا ضروری ہے کہ میں سپیریئر ہوں. کوئی سپیریئر نہیں، خدا سپیریئر ہے، بس اس کا نمائندہ سپیریئر ہے، اس کی حجت سپیریئر ہے، باقی کوئی سپیریئر نہیں. تو اس illusion کو ختم کرنا جو ہے وہ شاید سب سے اہم کام ہے. اس کے بعد پھر راستے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے یار میں کچھ نہیں ہوں، اب باقی کہانی کیا ہے؟ تو پھر باقی کہانی وہ سیکھنے کو بھی ہے اور بہت کچھ ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. جلدی سے عرض کروں، اچھائی میں اگر کوئی سیکھنا چاہے تو کیا سیکھے؟ میں نے کہا فنڈامنٹلز. برائی میں ختم کرنا چاہے تو کیا کرے؟ خود پسندی، تکبر، اس کو ختم کرے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کرے یا ایک دم سے سب کچھ کر لے؟ سب سے پہلے فنڈامنٹلز سے لڑے. ان فنڈامنٹلز کو پہلے صحیح کریں، کیونکہ آپ اوپر کی کہانی صحیح کرتے رہیں اور آپ کی فاؤنڈیشن خراب ہو تو آپ کی عمارت پھر گر جائے گی، آپ صحیح نہیں کر پائیں گے. تو بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹلز کو صحیح کریں، آہستہ آہستہ اس کو صحیح کریں. ایک اور بات اگر آپ اس میں ایڈ کرنے کی طرف جائیں تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو عبادت سے سزا دیں. مثلا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا میرے اندر یہ خرابی ہے اور وہ دوبارہ آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو کسی عبادت سے سزا دیں. مثلا آپ یہ سزا دیں کہ اب اگر میں نے اپنے اندر یہ خرابی دیکھی تو میں مثلا ایسے میں کہہ رہا ہوں 100 دفعہ استغفار کروں اور خدا سے پناہ مانگوں گا کہ میری یہ بیماری میرے اندر ختم کیوں نہیں ہوتی. اچھا یہ میں آخری دفعہ کہتا ہوں، یہ بہت غلط بات ہے کہ پھر دوبارہ کوئی چیز دماغ میں آ جاتی ہے تو میں پھر کہہ دیتا ہوں. بعض بیماریاں اتنی ڈھیٹ ہیں، اتنی گندی ہیں کہ کوئی بہت بڑا ڈیٹیکٹر بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، اندر گھسی رہتی ہیں اور کینسر کی طرح کم وقت اندر سے خالی کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے اللہ کی کوئی خاص عنایت چاہیے ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ تیرے اندر یہ مصیبت ہے، بہت خاص عنایت. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ میں بھی تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. آیت اللہ محسن قرآتی بہت بڑے ایک عالم ہیں ایران میں، شاید 30 سال ہو گئے ویکلی ان کا لیکچر آتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، چینل 1 کے اوپر. بہت بڑی بات ہے کہ آدمی 30 سال پوری قوم کو لیکچر دے اور بہت اٹریکٹیو لیکچر ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں آئے، میرا خیال میں 1985 میں، میرا اپنے خیال ہے 1985 تھا شاید. تو آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے چاہا کہ مجھے مخلص بنا دیں، خلوص کا اضافہ کر دیں، میرے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے، میں کسی کے لیے نہیں کروں صرف خدا کے لیے کروں. تو کہنے لگے کہ میں 8ویں امام کے روضے پہ گیا، میں نے وہاں جا کے خوب دعا مانگی کہ مولا میں چاہتا ہوں میں خالص ہو جاؤں، میرے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہ کروں. تو کہنے لگے کہ میں کئی مہینے تک یہی کرتا رہا کہ میں جاتا تھا اور اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا تھا کہ میں خالص ہوں یا کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں. تو اس دوران میں سارے کام بند کر دیے تاکہ کوئی چیز میرے اوپر اثر نہ ڈالے. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ میں مشہد گیا اور مشہد میں میں ایک مدرسے میں داخل ہوا، اور جب میں مدرسے میں جا رہا تھا تو ایک لڑکا میری طرف کمر کیے ہوئے کھڑا تھا. ایران میں کسی بڑے کی طرف کمر کر کے کھڑے ہونا برا سمجھا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا شاید ہمارے پرانے کلچر میں ایسے ہی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میری طرف کمر کر کے کھڑا تھا، مجھے برا لگا کہ یہ کیوں اس طرح کی کر رہا ہے. پھر اس نے مڑ کے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں، پھر بھی یوں ہی کھڑا ہوا. تو کہنے لگے کہ پہلے میں نے سوچا تھی کہ پہلے تو نہیں پتا تھا، اب تو دیکھ بھی لیا تھا، اب تو کم سے کم سیدھا تو ہو جائے گا، یہ کیا ہے یہ حرکت اس کی. کہنے لگے میں وہاں سے گزرا اور مجھے اچھا نہیں لگا. پھر جب میں رات کو سونے لگا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میری ساری محنت بیکار ہو گئی. اب بھی میں انسانوں سے ریٹرن چاہتا ہوں. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو مجھے پتہ چلتا کیا؟ نہیں. اور میں اس بیماری میں چلتا رہتا. یہ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اتنی ڈیپتھ میں جا کر، لیکن آپ اس سے نا امید مت ہوئیے گا کہ میں تو اتنی ڈیپتھ نہیں کر سکوں گا. تو بھائی کم سے کم جتنا کر سکتے ہو وہ تو کر لو، بعد میں خود آگے کا بھی سکھا دے گا. اور ایک روایت ہے ہمارے پاس، مستند روایت ہے، اصول کافی کے اندر بھی ہے، مولا سے اور کئی الفاظ سے روایت ہوئی ہے. اس میں امام نے فرمایا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے. اور ایک روایت نے کہا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا. آیت اللہ بہجت اس کو اپنے خطوط میں بہت دفعہ مینشن کرتے تھے، اس کو بار بار لکھتے تھے. جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اسے خدا سکھا دے گا، یا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اسے خدا سنبھال لے گا. انشاءاللہ.
اللہ سے دعا کرتے ہیں. تھرڈ پارٹ بھی تھا اس کا کہ جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو. اس میں بہت سارے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ لیکن وہ جو بریفلی ایک ہاں وہ جو ایک جو خود پسندی والا معاملہ ہے اگر کوئی اسے سالو کر لے تو کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمبل ہونا بہت بڑی صفت ہے. آپ دیکھتے ہو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبد ہونا پہلے پھر رسول ہونا. ہم لوگ اب نہیں بنتے. ہم خدا کے سامنے نعوذ باللہ تعالیٰ خود ایک خدا بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ اب نہیں بنتے. بندے نہیں بنتے. بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جو کہو کہ میں کروں. بندے نہیں بنتے. یہ مشکل ہے. لکھا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک بہت بری عادت ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ اور ہاؤ ڈو یو گیٹ ریڈ آف اے بیڈ ہیبٹ. میں نے عرض کیا اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں, آہستہ آہستہ اس کے اگینسٹ جائیں. مثال کے طور پر اگر تکبر ہے دوسروں کو احترام دیں تاکہ تکبر ختم ہو. اگر ایک دفعہ شو آف کی خواہش ہوتی ہے انسان کو, میں ذرا دکھاؤں میں کیا ہوں, تو یہ آدمی کیا کرے؟ اس کو چاہیے اپنی زبان کو تالا لگا کے بیٹھ جائے. کچھ بھی ہو رہا ہے اپنے اوپر باؤنڈ کر دے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے میں نے بک بک نہیں کرنی, میں خاموش بیٹھ کر سنوں گا. شیطان اس سے کہے گا بولو بولو, یہ سب گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھاؤں. تو اپنے آپ کو کہا نہیں, ابھی پہلے میں اپنے اندر گمراہی اس کو صحیح کر لوں پھر بعد میں سمجھا دوں. گرفت کر کنٹرول. کی ورڈ کنٹرول ہے. کنٹرول کی ورڈ. یہ کوئی داستان ہے اس کنٹرول کی ورڈ کے پیچھے. بچوں کے بارے میں ہاں میں نے فرمایا کہ any tips on the guidance for our children. میرے خیال میں اس طرح سے ہاں ذرا پڑھنا میں on raising our children. ہاں صحیح. تو اس میں 2-3 انہوں نے ٹپس کہا جی, بہت اچھا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ کمنٹ تو وہ لمبے ہو جائیں گے. ٹپس تو میں بھی ٹپس کے طور پہ کہتا ہوں. نمبر 1, آپ جو کرو گے بچے وہ ضرور کریں گے برے کاموں میں سے, اور جو آپ اچھے کام کریں گے اس میں سے کچھ وہ کریں گے. صحیح. جو آپ برے کام کریں گے وہ بچے سارے ضرور کریں گے, اور جو اچھے کام آپ کریں گے اس میں سے کچھ بچے کر لیں گے. تو آپ غلطی سے بھی کوئی برا کام نہ کرنا ورنہ وہ ضرور کرے گا, اور اچھے کام کرتے رہنا چونکہ بعض اچھے کام آپ کے بچے کر لیں گے. ایک بات. دوسرا ٹپ میں سے یہ ہے کہ کوئی بچہ اسٹوپڈ نہیں ہے. بچے بہت تیز ہیں, بہت آبزرونگ ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت شارپ ہوتے ہیں. ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسٹوپڈ سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس کو چھپا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسٹوپڈ تم ہو. دیکھو میں نے چھپا لیا کہ مجھے پتا تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا ہے. بہت تیز ہوتی ہے. تو آپ بچوں کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا. بہت آبزرونگ ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں. تیسری بات, بچے کے دماغ کو کرٹیکل بنائیں, اور کبھی بھی سب اسٹینڈرڈ آنسر مت دیجیے گا. کوئی سب اسٹینڈرڈ آنسر کبھی مت دیجیے گا, چاہے وہ میتھمیٹکس سے کوشچن ہو, فزکس سے ہو, اسلام سے ہو, زندگی سے ہو. چھوٹے لیول کا کوئی جواب مت دیجیے گا. مثال کے طور پر اگر اس نے پوچھا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا, اگر آپ کو صحیح فلسفیز بتائیں آپ اس پہ کمنٹس کریں اس کے چائلڈش لینگویج کے اندر, اور اگر آپ کو فلسفیز نہیں بتائیں تو سمپلی اس کو کسی اور طرف ریفر کریں. غلط جواب مت دیجیے گا, اور غلط جواب میں سب اسٹینڈرڈ جواب بھی شامل ہے. کوئی الٹا سیدھا جواب دینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ بچے کا سارا کانفیڈنس اس دن شیک ہو جائے گا جب اسے پتا چلے گا کہ آپ نے اسے دھوکہ دیا تھا. کیوں اس کا کانفیڈنس شیک کر؟ وہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے, وہ آپ کو اپنا گارجین سمجھتا ہے, وہ آپ کو اپنا پروٹیکٹر سمجھتا ہے. جس ٹائم پر وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ فیئر نہیں ہیں, وہ اس کے لیے زندگی کا بہت گندا دن ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی اس کو سب اسٹینڈرڈ جواب مت دیجیے. آخری بات, ویسے تو یہاں پہ آپ ماریں گے تو ویسے ہی جیل میں چلے جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر خراب موڈ ہے تو بچے کے سامنے مت آئے, کہیں اور چلے جاؤ.
کیوں؟ بچہ کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ آپ کا موڈ خراب تھا، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وہ پارٹی کے موڈ میں ہوتا ہے اور آپ کے خراب موڈ کو فوراً سمجھ جاتا ہے اور آپ اس کی پارٹی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر خراب موڈ میں ہے تو آپ اس کے سامنے مت آئیں، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے پھر تو میں کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آ پاؤں گا، میں جاؤں گا۔ آپ کوشش کریں کہ جب گھر میں داخل ہونے لگیں تو باہر کے ڈراموں کو باہر چھوڑیں اور اندر صحیح طریقے سے داخل ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کتنے سال ہیں آپ کو نہیں پتا، اپنی یادیں اچھی چھوڑ کے جائیں، بری یادیں چھوڑ کے نہیں جائیں، اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں، تاکہ بچہ آپ کے ساتھ اپنی ایفیلیشن پہ پچھتائے نہیں، وہ پراؤڈلی کہے کہ یہ میرا باپ تھا۔ اللہ انشاءاللہ بہتر۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کے صدقے میں اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تو ہماری مشکلات سے واقف ہے، خدایا تو ہماری پریشانیوں سے واقف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور تو جانتا ہے کس کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی طاقت نصیب فرما، ہمیں اپنی دنیا کو سنوارنے کی سعادت نصیب فرما، اے خدایا ہمیں آخرت کی زندگی کو تیار کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا ہماری زندگیاں تیری دی ہوئی امانت ہیں، خدایا اس امانت کو اپنے دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، اپنے ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اللہ کی خاص ہدایت کے حصول کے لیے، وقت کے موت کے ظہور کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد۔